سر جب قرآن حکیم کو ڈاکٹر صاحب ہم جیسے ہی کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے سورہ فاتحہ آتی ہے، اس کے فضائل بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لرب ہوا شاف لسقیمی و شکر لمن ارحم من کل رحیمی۔ بہت خوبصورت موضوع ہے ماشاءاللہ سر، قبلہ مفتی صاحب سے بھی اسی بہانے شرف ملاقات حاصل ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی جی۔ فضائل قرآن پاک کے حوالے سے۔ اب آپ جو بات فرما رہے ہیں وہ ہے سورۃ الفاتحہ کے، سورہ فاتحہ، جی ہاں۔ اور یہ جیسا کہ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ قرآن مجید کو ہم کھولیں تو پہلی نظر جس پر پڑتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگرچہ یہ پہلے نازل ہونے والی سورہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں ترتیب کے حوالے سے یہ پہلی سورہ ہے۔ جی ہاں سر، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو مکمل سورہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یک بارگی نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جی کہ مکمل طور سے نازل ہو گئی۔ حاضر۔ اب جب اس کے فضائل پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں ابھی حضرت مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی تھی، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ قرآن میں سے جہاں سے آسان ہو پڑھ لو۔ پڑھ لو، صحیح۔ اچھا، اب یہ نماز میں بھی ہے اور ویسے بھی پڑھ لو، لیکن سورۃ الفاتحہ کے فضائل میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اس کے بارے میں خاص حدیث آئی جو کسی اور سورہ کے بارے میں نہیں آئی۔ وہ یہ آئی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہے مگر یہ کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ اب اس کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کامل نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور سورہ فاتحہ کا وجود نماز میں ثابت ہو جاتا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں، کہ فضیلت ثابت ہو جاتی ہے کہ کتنی عظیم سورہ ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے اندر بیک وقت اللہ کی حمد و ثنا ہے، شروع میں ہی الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا، تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہے، بڑائی بیان، پھر تعلق بیان شروع ہی اللہ کی تعریف سے ہو رہا ہے۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد اللہ کے صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، الرحمن الرحیم، رحیم، جی ہاں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ دیکھیں کہ استعانت کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس میں دعا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مناجات، جی ہاں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ سورہ کو محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے یہ فرمایا، مفسرین نے، کہ اس کے اندر جامع طور سے تعلیم موجود ہے، پورے قرآن مجید کی تعلیم۔ یہ سمجھ لیں آپ کہ جو کچھ پورے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وہ سورہ فاتحہ میں سمٹا دیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک بات بڑی اور ہے اہم، وہ یہ ہے کہ کئی سال پہلے میں نے ایک بات پڑھی تھی اور بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے بھی نام سنا حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں یہ بات بیان کی، اپنا واقعہ، کہ ایک عمر رسیدہ اللہ والی عورت تھی، میں اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتا تھا، وہ سورہ فاتحہ کی عامل تھی۔ اچھا، یعنی اس نے سورہ فاتحہ میں ایسا کمال حاصل کر لیا تھا کہ وہ اس کی عامل تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تو اس کے پاس تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ مائی صاحبہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا ہوا ہے، اچھا، آپ کوئی ایسی دعا کر دیجئے کہ وہ واپس آ جائے، راضی ہو جائے مجھ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس اللہ والی عورت نے، مائی صاحبہ نے، اے سورہ فاتحہ جا اس کے شوہر کو لے آ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں، کہ جتنی دیر میں وہ جہاں سے آ سکتا تھا وہ آ گیا، اتنی دیر لگی کہ جہاں سے وہ آ سکتا تھا وہ آ گیا۔ یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ اثرات آپ دیکھیں۔ آپ سر ہر مسئلے کا حل ہے نا، سورہ شفا بھی ہے نا یہ۔ پھر اس کے یہ کہ اس کے اندر صرف سورہ فاتحہ اس کا ایک نام نہیں بلکہ اس کے کئی اور نام، جی سر، 7 مثانی نام ہے، اور ایک بہت بڑا نام اس کا ہے سورہ شفا۔ جی ہاں سر۔ اچھا، اور شفا میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف جسمانی ہی نہیں، روحانی اور جسمانی دونوں شفا اس کے اندر ہے۔ جی، کیوں کہ اگر کوئی جسمانی مرض ہو تب بھی اگر آپ اس سورہ فاتحہ کو پڑھیں، خود حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے سوائے موت کے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ روحانی شفا تو یہ ہے کہ جس کو روحانی امراض ہوتے ہیں اندر، جس کو تصوف میں ہم کہتے ہیں بہت سے روحانی رذائل وغیرہ، اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا ورد کیا جائے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو سورہ شفا ہے یہ سورۃ الفاتحہ۔ حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سورت کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، خود قرآن میں بھی نہیں ہے فرمایا۔
اس کی مثل یہ اپنی مثل یہ اپنی مثل آپ ہے کہ اس کی مثال قرآن میں بھی ایسی نہیں ہے جیسی یہ سورہ ہے، کوئی اور سورہ اس کی مثال نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس سورہ فاتحہ، پھر آپ دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ بلا شبہ۔ دیکھیں نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، جی ہاں سر، اور وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، سب میں سورہ فاتحہ موجود ہے۔ ماشاء اللہ، جی ہاں۔ پھر اس کے علاوہ نماز کے علاوہ آپ کہیں چلے جاتے ہیں ایصال ثواب کی محفل میں تو وہاں بھی فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے، ہر شخص اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مزارات پر سورہ فاتحہ، نسبتاً یہی سورہ پڑھتا ہے۔ جی اور آخر میں کسی محفل میں سورہ فاتحہ۔ جی ہاں سر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ کو اللہ نے وہ شرف بخشا ہوا ہے ماشاء اللہ، کہ یہ بچے بچے کی زبان پر موجود ہے۔ ماشاء اللہ۔